السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے حبیب پاک حضور احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے اس چھوٹی سی سٹنگ کا میں فارمیٹ آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ تقریباً 20 منٹ کی سٹنگ ہے جس میں ہم شروع میں نور قرآن و حدیث سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیملی لائف پہ کچھ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد ذکر اور دعا، اور یہ محفل مختصر سی محفل 20 منٹ کے دورانیے میں ختم ہو جاتی ہے. آپ سب سے ملتمس ہوں کہ پوری توجہ سے باتوں کو سنیں. میں اس نیت سے کروں کہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا اور آپ اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے باذن اللہ تعالی. اور دوران محفل سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر اپنے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور درود پاک ہو سکے تو ضرور پڑھتے رہیے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس محفل سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکیں. حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مکی زندگی کا تقریباً آخر کے قریب کا دور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عام الحزن سے گزرے ہیں، وہ سال جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بہت محبوب چچا اور بہت محبوب زوجہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. اس کا نام بھی عام الحزن رکھا گیا کہ حزن اور ملال کا اور پریشانی کا سال. اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کمال کی بے کسی اور بے بسی کا شکار ہوتے ہیں. آپ روتے ہیں، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہوتے ہیں. اس حد تک پہ، اس برے سلوک پہ جو کافروں کے، طائف کے کافروں نے، ان کے شباب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا. ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت جوش میں آتی ہے اور رب اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کے مزاج کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کو خوشی اور فرحت کا سامان مہیا کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے. اور اس واقعے کو ہم اسراء اور معراج کا واقعہ کہتے ہیں. اسراء کا مطلب سیر، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، اور معراج اس کے بعد اسینڈ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عرشوں کی طرف. سبحان اللہ. تو آج کی جو پریزنٹیشن ہے، جو بات چیت ہے، اس میں دو بیسک ٹاپکس ڈسکس کروں گا. اس واقعے کو آپ علماء کرام، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان سے بہت سن چکے ہیں، سنتے ہیں. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس واقعے سے جو سبق مجھے اور آپ کو ملتے ہیں وہ، اور جو تحفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے وہ، اور ان میں ہمارے لیے کیا بینیفٹس ہیں، اس کو ڈسکس کروں انشاءاللہ. آپ غور سے سنیے، باذن اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلا جذبہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، وہ محبت کا جذبہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قسم پرسی کی حالت کے بعد جب آپ کی دل جوئی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اعزازات عطا فرمائے کہ جو کائنات میں اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کی طبع خاطر جو تھی وہ مزید مسرور ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو تنگی کا زمانہ دیکھا، جو مشکل کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو آسانی عطا فرمائی. ان مع العسر یسرا. یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم کسی بھی وجہ سے مشکل میں گرفتار ہو تو جان لو کہ اس تنگی کے بعد آسانی بھی آتی ہے. وہ چاہے اس دنیا میں تمہیں مل جائے، چاہے اگلی دنیا میں وافر طور پہ مل جائے، لیکن وہ آسانی آئے گی اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو اور اللہ کے پکے بندے ہو، سچے بندے ہو. تو اس کے علاوہ
ہمیں تیسرا لیسن یہ ملتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ طائف میں لوگوں کو روک بھی سکتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاروں کو لمبی زندگی بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان تکلیف دہ مراحل سے گزارا اور دیکھا کہ میرا بندہ کس طرح سے تسلیم اور رضا کا پیکر بن جاتا ہے اور اف تک زبان پہ نہیں لاتا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کرشمات دکھائے، وہ معجزانہ عوامل کار فرما ہوئے کہ کائنات دنگ رہ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسراء اور معراج کا سفر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پہ قادر ہے۔ میں اور آپ اپنے رب پہ پورا یقین رکھیں، مشکل چاہے کیسی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اوورکم کرنے میں قادر ہے۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ حواس خمسہ کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، اس سے مانگا جائے اور پورے یقین سے مانگا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عزت بندگی میں ہے۔ اب یقین کیجئے کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اور یہ مقام بندگی میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیم اور رضا کا پیکر بننے کے بعد ملا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بڑے خوبصورت انداز میں بڑی محبت اور بڑی اپنائیت سے یہ فرمایا کہ وہ پاک ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ہم بیٹھے ہوئے نماز کا دل نہیں چاہ رہا، اگر اللہ کے بندے ہیں تو نماز کے لیے جانا پڑے گا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، برے کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، کر لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے بندے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس سے رکنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بندے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی اور وہ غیر مشروط اطاعت کرتا ہے، وہ والہانہ اطاعت کرتا ہے اپنے مالک کی، جس کا وہ بندہ ہوتا ہے، جس کا وہ غلام ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی جب بندہ اس کی بندگی میں تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے تو اللہ پاک اس کو رفعتیں اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو عزت بندگی میں ہوتی ہے رب کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں بات جو مجھے اور آپ کو پتہ چلی کہ رفعت، بلندی، سبحان اللہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور والہانہ محبت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ واقعہ اسراء و معراج آپ کو پیش آیا تو آپ ابو جہل کے پاس گئے، اس نے بالکل بے یقینی کے ساتھ اس کو کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گیا اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا دوست یہ باتیں کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال محبت سے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم آج کل بھی جس چیز کا تصور نہیں کر سکتے، آج بھی آپ جہاز پہ بیٹھیں تو یروشلم جانے میں آپ کو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رات ایک چھوٹے سے حصے میں وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات ناممکن تھی، عقل والوں کے لیے یہ بات ناممکن تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے فرمایا تو ٹھیک فرمایا، تو ان کو صدیقیت کی رفعت ملی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ میسیجز ہیں، یہ وہ لیسنز ہیں جو مجھے اور آپ کو اس واقعے معراج سے لینے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان تحائف کی جانب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا تحفہ جو عطا فرمایا، وہ جو عزت عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، وہ ہے انبیاء کا امام بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نبی اور رسول کم و بیش 1,24,000 مسجد اقصی میں جمع ہوتے ہیں، اور ان کی امامت کون کرتا ہے؟ میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری امت کو وسط امت قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے انبیاء کا امام بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا کہ آپ کو وہ تمام چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تھی ان کا دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
عالم غیب دکھا دیا، اللہ پاک نے جہنم دکھا دی، جنت دکھا دی، ملائکہ سے ملاقات کروا دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ واحد اللہ کے نبی اور رسول ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت و دوزخ دیکھ کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس سے بچ جاؤ اور اس میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اللہ اکبر. وہ جو وحی کی اپنے بندے پہ، جو وحی کی، جو بات کی، وہ رب جانتا ہے، اس کا حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام تو کہہ کہ تھک گئے نا، ربی ارنی انظر الیک، نہیں دیکھ سکے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الاسراء والمعراج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے شرف سے فیض یاب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مقام کسی اور نبی اور کسی اور رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اب 4 وہ تحفے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عطا فرمائے. کیونکہ یہ بات تو ڈن ہے نا، یہ بات تو معروف ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک میں اس کی امت کے لیے کوئی اچھی بات نہ کروں، جب تک میں اس کی امت کو تحفے نہ دوں، جب تک میں اس کی امت کو نہ بخشوں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے 4 تحفے عطا فرمائے. پہلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تیری امت شرک نہیں کرے گی، کوئی بندہ شرک نہیں کرے گا، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی بدی کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے پیرامیٹر چینج کر دیے. فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تیرا امتی کوئی ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ برائی کرتا نہیں ہے تو میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں لکھوں گا. سبحان اللہ. لیکن تیرا امتی اگر ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا اجر عطا کر دوں گا، اور جب وہ نیکی کر لے گا تو اس کو اس کا 10 کا اجر عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. دیکھیے 2 اور 2 4 نہیں ہے یہاں پہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا کرم ہے. تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کے آخر تک. اتنی خوبصورت، اتنی پیاری آیتیں ہیں کہ ان کا ترجمہ پڑھیں، خدا کی قسم انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. رات کو پڑھ کے سوئیں، اللہ پاک کے فضل سے انسان کے لیے کفایت کرتی ہیں. اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ایسی آیت کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو عطا نہیں ہوئی. ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ آج سے انشاءاللہ اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. اور آخری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا اپنی امت کے لیے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو تو میں نے اپنے پاس بلا کے معراج عطا فرمائی ہے، آپ کی امتیوں کو بھی میں محروم نہیں چھوڑوں گا. اگر وہ نماز ادا کریں گے تو نماز میں نے ان کی معراج بنا دیا ہے، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف قول آپ نے سب نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کریم سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نماز، یہ نماز، یہ نماز. کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتی. نماز کے بارے میں آپ نے علماء سے بہت سی احادیث اور روایت سنی ہے کہ اس سے یہ عذاب ہے، یہ وہ ساری سچ ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک بات سوچ لیں. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ گمان کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو راحت نہیں پہنچائے گا، آپ کی آنکھوں میں عینین مبارک میں تکلیف پہنچائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے ایک عاقل بالغ بندے کے لیے، مسلمان کے لیے. آج سے نماز ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ، پنجگانہ نماز شروع کر دینی ہے. اللہ پاک میری اور آپ کی نماز کو معراج کر دے، نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. کئی دفعہ لوگ اس رات کے بارے میں
سوال کرتے ہیں کہ اس میں فلاں نفل پڑھے جائیں، فلاں نفل پڑھے جائیں. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ رات کی عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں. اللہ کے فرشتے آپ کو ساری رات عبادت میں لکھیں گے انشاءاللہ. یہ مسنون عمل ہے، سبحان اللہ. اور پھر اس کو جاری رکھیں. تو میں اپنی بھائیوں اور بہنوں سے خاص طور پہ التجا کروں گا کہ بھائیوں بہنوں، نماز پڑھنی ہے. اگر ہم بے نمازی مر گئے، بے نمازی بچے چھوڑ گئے تو کوئی خیر نہیں ملے گی. نہ قبر میں خیر ہوگی، نہ آخرت میں خیر ہوگی. آج جو ہم تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اگر قبر آگ سے بھر دی گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج فیملی لائف کے حوالے سے بھی میں اسی بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں گھروں میں رزق کی تنگیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بے امنی ہوتی ہے، 50 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. لوگ جا کے اللہ کے نیک بندوں سے وظیفے مانگتے ہیں اور نماز تک نہیں پڑھتے. اللہ کے بندوں، نماز سے بڑا وظیفہ اور کیا ہوگا؟ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے دھتکارے ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ کے دھتکارے ہوئے ہیں، تو ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ ہمارے نیک اعمال کہاں قبول ہوں گے؟ پہلی چیز نماز ہے، بیسک چیز نماز ہے. میں اپنے لیے کوشش کروں، اپنے بڑے بچوں کے لیے کوشش کروں کہ آج سے انشاءاللہ گھر میں صلات کا نظام قائم کرنا ہے. انشاءاللہ خود بھی خصوصاً میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا. نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں اچھی قوم دوں گا. آپ قوم بنانے والی ہیں، آپ نمازی بنانے والی ہیں اللہ کے فضل سے. خدا را آج سے نماز شروع کریں اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو سکے انشاءاللہ عز و جل. ہم باتیں تو بہت سی سنتے ہیں، بہت سی کرتے ہیں، لیکن ان کے اثرات محدود وقت تک کے لیے ہوتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ اگر یہ کام کریں گے تو باذن اللہ تعالی قلب میں ایمانی طاقت پائیں گے اور انشاءاللہ نیکی پہ چلنا آسان ہو جائے گا. نیکی پہ چلنا کیسے آسان ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں اور شیطان سے دور بھاگیں. جب اللہ کا ذکر ہمارے دل میں ہوگا، ہمارے اعضاء و جوارے میں ہوگا، تو شیطان ہم سے دور بھاگے گا انشاءاللہ. اللہ کا ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے یا پھر دل سے اللہ کا ذکر کرے. احادیث مبارکہ ذکر خفی پہ بھری پڑی ہیں، سبحان اللہ. دل کا ذکر صوفیاء کے ہاں اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا کیونکہ خاص ذکر ہے. آج میرے شیخ طریقت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دعوت برکاتہم عالیہ، جو کہ ایک بلند پائے شخصیت ہے، آپ ان کے، میں سجیسٹ کروں گا کہ ان کی ویڈیو لیکچر سنا کریں یوٹیوب پہ. ان کی طرف سے جو لوگ، جو بھائی بہنیں اس وقت موجود ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب کو اس اللہ کے ذکر کی اجازت. 3 سے 5 منٹ میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آپ عمل کر لیجئے، خود پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے، خود فائدہ پائیں گے انشاءاللہ، تو خود آگے جائیں گے باذن اللہ تعالی. آپ سب یہ غور سے دیکھیے کہ ہر بندہ جو مرد ہے یا عورت ہے، اس کا دل لیفٹ سائڈ پہ بریسٹ سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے. یہ روحانی قلب کا مقام ہے. میں نے اور آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ جو بھی ہم کام نارملی زندگی میں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، پاکی کا ہونا شرط نہیں ہے. ہر وقت میں نے صرف اور صرف یہ تصور رکھنا ہے. ہماری سوچ سعودیہ میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، ہماری سوچ پاکستان چلی جاتی ہے. ایسے ہی اپنی سوچ کو صرف یہاں پہ مرکوز کرنا ہے. ہم نے اپنی سوچ کو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ مرکوز کرنا ہے، کانسنٹریٹ کرنا ہے. اور کیا سوچنا ہے کہ جیسے یہاں پہ آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ، کہ یہاں پہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. بس دس از دا اونلی پریکٹس. یہ ایک اسپرچل ایکسرسائز ہے. کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ میں نے دل کے مقام پہ سوچنا ہے صرف کہ یہاں پہ آواز آ رہی ہے. شروع میں کوئی آواز نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ دل کی دھڑکن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ آپ کانسنٹریٹ کریں گے. اور انشاءاللہ جو آپ وقت گزرتا جائے گا، آپ اس عمل کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے چلے جائیں گے. نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، برائی سے انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا باذن اللہ. دوسرا کام جو اس کے ساتھ آپ اس کو انہانس کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، جلدی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے مراقبہ. مراقبہ ذکر کا وہ طریقہ ہے جس میں انسان اپنی باہر خارج کی دنیا سے اندر کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے. اگر اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا اذن ہو گیا تو کیا منہ لے کے جائے گا، کیا اعمال لے کے جائے گا. مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ وضو ہونا شرط نہیں ہے، ہو تو اچھی بات ہے. پاکی ہونا شرط نہیں ہے، ہو تو اچھی بات ہے. کرنا کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لیں. میرے بھائی میری بہن لیٹے ہوئے کر لیں، بیٹھے ہوئے کر لیں. آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیں ایسے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں محسوس کریں.
اور یہ دیکھیں، یہ محسوس کریں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں، اپنے تمام خطاؤں کو یاد کریں، ان کا اعتراف کریں، ان پہ ندامت کا اظہار کریں اور اللہ پاک سے اس کی توبہ کر لیں، اس کی معافی مانگ لیں۔ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتی ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے پلٹا کے واپس کر دیتی ہے۔ اس کے کرم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند، سر کو جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ان کی توبہ، اور اس کے بعد خیال دل کے مقام پہ کہ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ 1 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ذکر کریں، مراقبہ کریں، ہفتے میں ایک نشست میں ضرور شامل ہو جایا کریں، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دعائے خیر کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا وسیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں میرے مولا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو ابھی سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ زندگی جو تیری اطاعت والی زندگی ہو، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع والی زندگی ہو۔ اے میرے مولا، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرے مولا پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کے رزق میں برکتیں عطا فرما، میرے مولا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔